بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج کی سب سے بڑی خبر آ گئی ہے اور بڑی خبر سائفر کیس سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عملی طور پہ سائفر کیس اس دن ختم کر دیا تھا جس دن عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس میں ضمانت ملی تھی۔ آج عمران خان کے 8 کیسز، ایک دو نہیں 8 کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے آئے، اس میں سائفر کے بھی مختلف کیس تھے۔ آج صبح جو میں نے آپ کو خبر دی تھی وہ بنیادی طور پہ سائفر کیس کو چیلنج کیا گیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں سائفر کیس کا پروسیس فالو نہیں ہوا، جس طرح سائفر کیس بننا تھا اس طرح صحیح بنایا نہیں گیا۔ اس کے اندر تحریک انصاف نے سٹے مانگا تھا، سٹے نہیں ملا تھا، میں آپ کو یہ خبر دے چکا ہوں۔ اب ایک دوسری درخواست تھی جس میں ان کیمرہ ٹرائل کو چیلنج کیا گیا تھا کہ آپ کی عدالت کا حکم تھا۔ تو اب سب سے بڑی خبر اور بریکنگ نیوز سن لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگ زیب کے سامنے ہی یہ بھی کیس لگا تھا۔ اس کیس میں انہوں نے اسٹے نہیں دیا تھا۔ اب عمران خان کے خلاف جو سائفر کیس تھا اس کو عدالت نے روک دیا ہے 11 جنوری تک۔ اس کے اوپر عدالت نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے کہ 11 جنوری تک جو ابو الاسناد ذوالقرنین ہیں وہ عمران خان کے خلاف سائفر کیس نہیں سن سکیں گے۔ یعنی یہ ان کیمرہ ٹرائل والی جو درخواست ہے اس کے اندر سٹے ملا ہے اور یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اور اس سماعت کے دوران بار بار آج جج صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس سماعت کا اس حوالے سے حوالہ دیتے رہے اور جج جسٹس گل حسن اورنگ زیب ہے، انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس ناکافی مٹیریل تھا۔ اور اس کے بعد جج صاحب نے ان کو بڑے واضح انداز میں بتایا کہ دیکھیے آپ کو عدالت بار بار یہ کہہ رہی ہے اوپن ٹرائل کیا ہے، یہ واضح کر چکے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم آ جاؤ بھائی تم آ جاؤ، یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے۔ اوپن ٹرائل میں جو چاہے آ سکتا ہے اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ میڈیا کو اجازت ہے کہ جو چاہے آ سکتا ہے۔ آپ مجھے آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں جن کو میڈیا کے لوگوں کو اندر جانے دیتے ہیں؟ آج بھی ڈان نیوز کے اور 92 کے جو ایکسپریس کے جو وہاں پہ رپورٹرز تھے جس میں ثاقب بشیر صاحب بھی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، کورٹ اس کے اوپر آرڈر کرے۔ تو گل حسن اورنگ زیب صاحب نے کہا کہ آپ تحریری طور پہ درخواست دیں۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال کو میاں گل حسن اورنگ زیب نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، باقاعدہ آرڈرز ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا جو جرا کی گئی ہے کیا وہ میڈیا کے نمائندوں کی موجودگی میں کی گئی ہے؟ تو جس پہ اٹارنی جنرل کا نہیں، جن 3 افراد سے جرا ہوئی ہے وہ سیکیورٹی سے متعلق تھے، سائفر کی کوڈ اور ڈی کوڈنگ سے متعلق تھے۔ تو اس حوالے سے عدالت نے کہا کہ یہاں کیس ہے، چارج بھی ہے، گواہان بھی ہیں، ملزمان بھی ہیں، اور میرا مائنڈ آج آپ نے بہت کلیئر کر دیا ہے۔ یعنی عدالت جو ہے لگتا یہ ہے کہ اس ٹرائل کو دوبارہ سے جو خفیہ ٹرائل کیا جا رہا ہے اس کو اڑانے کے موڈ کے اندر بھرپور طریقے سے دکھائی دے رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس عدالت نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تو ان کیمرہ سماعت آپ نے کیوں کی ہے؟ جیل ٹرائل اگر کرنا ہے تو ان کیمرہ سماعت کیوں کر رہے ہیں؟ چلے جیل ٹرائل کی تو سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے کہا خاندان کے افراد کی موجودگی میں بھی یہ کلوزڈ ڈور ٹرائل ہی رہے گا، آپ اس کو اوپن کورٹ کا نہیں کہہ سکتے۔ جس پہ جج صاحب نے ایک اور کہا، ان کا جس قانون کا سہارا لیا گیا ہے تب تو پاکستان بھی نہیں تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کا قانون تھا اور اس وقت کوئی انسانی حقوق کا تصور نہیں تھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے کہا۔ ان کا کل اگر اپیل آئے گی اور میں اس کیس کو سن رہا ہوں گا تو آپ مجھ سے کیا توقع رکھ رہے ہوں گے؟ ان کا اس کیس سے متعلق یہ ججمنٹ ہے وہ کیا پبلک ڈاکومنٹس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور ان کا خصوصی عدالت کے جج کے اپنے ہی فیصلے میں سکم موجود ہیں، جس کے بعد بھرپور طریقے سے عدالت نے اس میں فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ٹرائل اس طرح نہیں چل سکتا، اور انہوں نے اب اس کو 11 جنوری تک روک دیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی عدالت سے اس سے پہلے ٹرائل کل عدم قرار دیا گیا، پھر دوبارہ شروع ہوا، آج عدالت نے پھر روک دیا، پھر سپریم کورٹ نے اس کے بقیے ادھیڑے۔ تو سائفر کیس اگر دیکھا جائے تو وہ عملی طور پہ ختم ہو گیا ہے، اس کی اخلاقی حیثیت بھی ختم ہو گئی ہے اور قانونی حیثیت کے اوپر عدالت سوال اٹھا رہی ہے۔ تو عمران خان کے چاہنے والے تو بھرپور خوش ہیں، وہ جشن بھی منا رہے ہیں کہ ان کو، اور اب آپ دیکھیے گا اب جو نون لیگ کے کیمپس ہیں جو مخالف ہیں وہاں پہ چیخیں سنائی دیں گی، وہ کہیں گے جی عمران خان لاڈلا ہے، عدالتیں سہولت کاری کر رہی ہیں۔ حالانکہ میرٹ کے اوپر جہاں پہ چیز بنتی ہے وہ چیز ہوئی ہے، لیکن مسلم لیگ نون ظاہر ان چیزوں کو لے کے چلے گی۔ دوسرے کیس میں ایک اور درخواست تھی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 8 درخواستیں ہیں، ایک اور درخواست تھی جس میں بیرسٹر
گوہر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہا کہ ہم عمران خان سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں, ہمارے کیسز ہیں, ہمارے باقی چیزیں ہیں. تو عدالت نے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس کے اوپر بھی سماعت کی اور انہوں نے ٹکٹوں سے متعلق جو جیل میں مشاورت ہے ان چیزوں کو لے کے بیرسٹر گور خان کی درخواست کے اوپر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے مجاز افسر کو کل طلب کر لیا ہے کہ وہ آئیں تاکہ آ کے اس معاملے کو جو ہے وہ حل کریں.